آپ کی فرقت کا مارا یا نبی، آپ کی فرقت کا مارا یا نبی، آپ کی فرقت کا مارا یا نبی، دل ہوا غم سے دوبارہ یا نبی، دل ہوا غم سے دوبارہ یا نبی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین محترم، السلام علیکم۔ آپ کا میزبان تسلیم احمد صابری پروگرام خوشبو حسان کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ آپ یہ پروگرام میرے ساتھ دیکھا کرتے ہیں ہر اتوار کی شب کم و بیش رات 10 بجے سے 11 بجے تک۔ ایک ایسی شخصیت، ایک ایسے سخنور کا ہم انتخاب کیا کرتے ہیں کہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدحت کی سرفرازی سے مالا مال ہوا ہو، سرفراز ہوا ہو، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توصیف شعر کی صورت میں جسے کہنے کا شرف حاصل ہوا ہو۔ آج جس شخصیت کا ہم نے انتخاب کیا ہے، ایک ممتاز عالم دین، ایک ایسی شخصیت کے جنہیں ادب اور احترام کی نگاہ سے، ان کے حال کی وجہ سے، ان کے قال کی وجہ سے بہت ادب اور احترام سے ان کو دیکھا جاتا ہے۔ ممتاز عالم دین ہے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی شاعری کے حوالے سے گو کہ ان کی شاعری بہت زیادہ تعداد میں نہیں ہے، لیکن چند ایک نعتیں، چند ایک مناقب ہیں، اور ان کا تذکرہ انشاءاللہ ہم کریں گے کہ ان کے ہاں کیا اوصاف پائے جاتے ہیں، کیا ان کے کلام میں۔ اور پھر جب ایسی بزرگ شخصیات، ایک عالم شخصیت جب شعر کہتی ہے کہ جو شریعت کی تمام تر چیزوں سے واقف ہوتی ہے، اس کی قید و بند سے واقف ہوتی ہے، اس کے دائرے سے واقف ہوتی ہے، تو وہ جب شعر کہا کرتی ہے تو اس میں کیسی چاشنی محسوس ہوا کرتی ہے۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ممتاز عالم دین، شعر و ادب پر بھی آپ کی گہری نظر ہے، آپ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ بہت خوبصورت انداز گفتگو آپ کا، مولانا سید حمزہ علی قادری صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں، بہت شکریہ آپ تشریف لائے۔ میرے ساتھ تشریف فرما ہے آپ کی بہت ہی جانی پہچانی، ہر دل عزیز محبوب شخصیت، ممتاز سخنور، شاعر، ادیب، تحقیق نگار، ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے خواجہ رضی حیدر صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے نوجوان، پرعزم، خوش آواز، خوش انداز ثنا خواں جناب فیصل حسن نقشبندی، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ السلام علیکم تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ ناظرین محترم، آغاز کرتے ہیں ایک کلام سے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے، اس کے بعد انشاءاللہ ان کی شخصیت اور ان کے کلام کے حوالے سے گفتگو کی جائے گی۔ ذرا چہرے سے پردے کو ہٹاؤ یا رسول اللہ، سبحان اللہ۔ ذرا چہرے سے پردے کو ہٹاؤ یا رسول اللہ، ذرا اپنا کراؤ یا رسول اللہ، مجھے دیدار اپنا ٹک کراؤ یا رسول اللہ، پیاسا دیدار کا عالم کرم کا
اپنے ایک پیالہ پلاؤ یا رسول اللہ کرم کا اپنے ایک پیالہ پلاؤ یا رسول اللہ شفیع آسیہ ہو تم پناہ بے کسا ہو تم سبحان اللہ سبحان اللہ شفیع آسیہ ہو تم پناہ بے کسا ہو تم تمہیں چھوڑ اب کہاں جاؤں بتاؤ یا رسول اللہ تمہیں چھوڑ اب کہاں جاؤں بتاؤ یا رسول اللہ ذرا چہرے سے پردے کو ہٹاؤ یا رسول اللہ مجھے دیدار ٹک اپنا کراؤ یا رسول اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ 22 صفر 1233 ہجری بمطابق 1 جنوری سن 1818 عیسوی بروز دوشنبہ قصبہ نانوتا ضلع سہارنپور یوپی بھارت میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام حافظ محمد امین تھا، نسب کے لحاظ سے فاروقی تھے۔ والد نے امداد حسین نام رکھا، لیکن مولانا محمد اسحاق محدث دہلوی نے امداد حسین کے بجائے امداد اللہ نام رکھا۔ تاریخی نام ظفر احمد ہے۔ آپ تعلیم کے لیے 16 سال کی عمر میں دہلی تشریف لے گئے، وہاں فارسی اور عربی کی تعلیم حاصل کی۔ اگرچہ آپ کا ظاہری علم زیادہ نہ تھا، ظاہری طور پر آپ نے علوم زیادہ حاصل نہیں کیے، لیکن باطنی طور پر کہا جاتا ہے کہ آپ کو قدرت نے علم لدنی سے نوازا تھا۔ آپ کا روحانی مقام اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ ہندوستان کے بڑے بڑے علماء اور صلحاء آپ کے مرید تھے۔ 1857 عیسوی کی جنگ آزادی کے بعد جب ہندوستان میں مسلمان شرفاء کا رہنا محال ہو گیا تو آپ نے مکہ معظمہ ہجرت فرمائی۔ مکے میں اسلامی ممالک کے جس قدر مشائخ مقیم تھے ان میں آپ کو نمایاں مقام حاصل تھا۔ وہیں 84 سال کی عمر میں 12 یا 13 جمادی الاخر 1317 ہجری بروز بدھ اپنے مالک حقیقی سے جا ملے۔ آپ کا مزار اقدس جنت المعلا میں ہے۔ آپ کی تصانیف میں مثنوی مولانا روم پر حاشیہ، غذائے روح، جہاد اکبر، مثنوی تحفۃ العشاق، ارشاد مرشد، ضیاء القلوب، وحدت الوجود، گلزار معرفت، مرقومات امدادیہ وغیرہ شامل۔ ایک ایسی شخصیت حضور شاہ صاحب، ایک ایسی شخصیت کہ جو عالم دین ہے اور صلحاء میں جس کا شمار ہوتا ہے، اور بہت کم شاعری کی تصانیف ہیں اس کے علاوہ، لیکن شاعری بہت کم ہے، اردو میں ہے، فارسی میں ہے۔ کیا کہیے گا شخصیت کے حوالے سے؟ پہلے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو آپ نے شخصیت کی بات کی، حقیقت یہ ہے کہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت جو ہے وہ چھائی ہوئی ہے، اور وہ شخصیت نہیں جو ظاہر میں زیادہ تھی، جو باطن کی ان کی شخصیت ہے وہ زیادہ لوگوں پہ چھائی ہوئی ہے۔ واہ۔ اور یہ جو اشعار کا انتخاب اور اتنا سادہ سا لہجہ، ذرا چہرے سے پردے کو ہٹاؤ یا رسول اللہ، مجھے دیدار ٹک اپنا کراؤ یا رسول اللہ۔ واہ۔ وہ جو آپ نے فرمایا نا کہ دہلی تشریف لے گئے تعلیم کے لیے، تو وہاں کی زبان جو وہاں ہے کی وہ میر تقی میر زبان کا انداز ہے کہ سرہانے میر کے آہستہ بولو، ابھی ٹک روتے روتے سو گیا ہے۔ واہ واہ۔ تو یہ جو ٹک ہے، اللہ اکبر، اس میں جو بے ساختگی ہے، جی ہاں، اور یہاں جو تڑپ ہے اور طلب ہے، یہ ندا ہے یا رسول اللہ کی۔ ایک بات میں بار بار عرض کروں گا کلیے کی طرح اپنی رائے میں
کہ ویسے تو صاحب علم فضل جناب رضی اللہ صاحب تشریف فرمائیں کہ یہ جو منظوم جو کلام ہوتا ہے خصوصاً حمد و نعت و مناقب، کسی شاعر یعنی صاحب لسان کے کلام کو آپ منظوم نظر عقیدت سمجھیے، ٹھیک، لیکن کسی عالم کا کلام ہو تو اسے ارشادات سمجھیے، واہ واہ ملفوظات واہ سمجھیے۔ واہ اور جو جیسے یہ علم ظاہر تو کم یہ تھا کہ انہوں نے کم علم سے حاصل بہت کر لیا تھا، یعنی وہ تھوڑا علم ہو لیکن عمل زیادہ ہو، واہ واہ واہ، تو وہ رنگ لاتا ہے۔ ہم جب کوئی چیز چھپانے کے لیے جاتے ہیں، آپ کا نشر و اشاعت سے طباعت سے بہت زیادہ تعلق ہے، تو کوئی چیز جب ہم چھپانے کے لیے پریس پہ جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں 3 رنگ چاہیے، تو وہ کہتے ہیں 2 رنگ بتا دیجئے، تیسرا رنگ خود آ جائے گا۔ ہائے ہائے ہائے، واہ، تو اگر علم کا رنگ ہو اور عمل کا رنگ ہو تو حال کا رنگ خود بخود آ جاتا ہے، واہ۔ اور جس طرح علم بغیر عمل کے اثر نہیں کرتا، اسی طرح قال بھی بغیر حال کے اثر نہیں کرتا۔ جی جی جی، واہ واہ۔ تو یہ جو بہت ساری تقریریں اپنی جگہ اور حاتم شمشیر اپنی جگہ، لیکن تو اولیاء اللہ کے ہاں جو تنویر مصطفیٰ ہوتی ہے اس کا رنگ اپنی جگہ، واہ۔ اور یہاں حاجی امداد اللہ مکی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں وہ جو کیفیات کی تفسیر ہے ان کی تعلیمات میں زیادہ ہے، تصوف کی جو تعلیمات ہے، ورنہ اتنے بڑے علماء ظاہر اللہ اکبر جو آخر میں ان سے معتقد ہوئے، اشرف علی تھانوی اور قاسم نانوتوی اور رشید احمد گنگوہی، یہ تمام صاحبان، آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ جو صاحب مطلب کتاب والے لوگ تھے نا، لیکن یہ ایک بزرگ کے دست بوستی پہ کیوں مجبور ہوئے؟ کیوں حاجی امداد اللہ مہاجر رکھنے پر ایک ایسی روشنی تھی جو ان کے پاس نہیں تھی، اور پھر زمانے نے امید کی کہ وہی چراغ لے کے چلیں گے، لیکن ظاہر کے ضروریات کا تقاضا یہ ہوا کہ پھر وہ علم ظاہر ہی زیادہ پھیلا۔ ان کی عملت مجھے نہیں معلوم کہ مخفی طریقے سے کہاں تک پہنچی، لیکن یہ یا رسول اللہ صلی اللہ کا ندا کا لہجہ ہے، یہ اور ان کی دیگر نعتوں میں بھی ہے، جی ہاں، یہی اصل میں ایک زبان منہ میں ہوتی ہے، ایک زبان دل میں ہوتی ہے، ایک زبان عقل میں ہوتی ہے۔ واہ، ہماری زبان وہ زیادہ چلتی ہے جو منہ میں ہے، دل کی زبان ہے کہ نہیں، عقل کی زبان ہے کہ نہیں۔ یہ وہ اولیاء اللہ ہیں جو ظاہر الفاظ کے چناؤ میں وہ ثناء و بدائے کا اتنا خیال رکھا ہو نہ رکھا ہو، اللہ اکبر، کیونکہ ہر شاعر چاہتا ہے اپنے کلام سے سامع کو مسخر کرنا، قاری کو مسخر کرنا، اور یہ وہ لوگ ہیں جو کسی کو مسخر کرنا نہیں چاہتے، یہ تو خود مسخر ہوئے ہیں، یہ تو حضور کی محبت میں خود وہ گم ہیں۔ میں چاہتا ہوں خواجہ صاحب کو بھی شامل کر لیں اور گفتگو میں شامل کریں، پھر اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہے۔ شہرت اور مقبولیت کا عالم یہ ہے کہ ہندوستان کے معروف گلوکاروں نے امداد اللہ مکی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام پڑھا ہے، نعت، جنہوں نے نعت کبھی کبھی پڑھی انہوں نے امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام پڑھا ہے۔ اچھا، پھر جب ایک ایسا شخص جو تصوف کا آدمی ہو، وہ اپنے جذبات اور احساسات حضور کی بارگاہ میں نظر کرنے کے لیے شعر کا استعمال کرتا ہے اور شعر کا راستہ لیتا، ایسا ہی ہے؟ ان کے ہاں بھی ایسا ہی ہوا؟ جی ہاں، دیکھیے مجھے اس وقت یہاں پر خاص طور پر حضرت علامہ کی گفتگو کے بعد ایک ٹی ایس ایلیٹ انگریزی کا بہت بڑا آدمی، انگریزی ادب کا، اس نے ایک بات کہی کہ اسلوب جو ہے وہ شخصیت کا آئینہ ہوتا ہے۔ واہ واہ۔ تو یہ حاجی امداد اللہ صاحب کی جو شاعری ہے وہ عکاس ہے شخصیت، وہ پوری کی پوری شخصیت کی عکاس ہے۔ ٹھیک۔ اچھا، اب ماضی ہندوستان کی جو ماضی قریب کی تاریخ ہے، اگر اس کا آپ جائزہ لیں تو آپ کو ایسے بہت سارے علماء ملیں گے جو حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دامن سے وابستہ ہیں۔ جی ہاں، کچھ افراد کے نام حضرت نے لے دیے، کچھ کے میں آپ کو بتا رہا ہوں جو یقینی طور پر جن لوگوں کے میں نام آپ کو بتا رہا ہوں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے جن کو ارادت و خلافت حاصل تھی اور جن کو تاریخ نے پیچھے کر دیا ہے، وہ کون لوگ تھے وہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے آدمی تو صاحب حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب گولڑوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، واہ، کہ آپ کو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی سے اجازت و خلافت۔ ٹھیک، چشتی سلسلہ ہے ان کا، جی ہاں، چشتی جی صابری ہاں، بلکہ۔ جی ہاں جی ہاں۔ دوسرے آدمی صاحب امام المتکلمین ہیں اور وہ مولانا احمد حسن کانپوری ہیں، واہ ان کو حاصل۔ واہ،
اور یہ اتنی قربت ہے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ سے ان کو کہ وہ جب اپنی مثنوی مولانا روم جو ہے اس کا حاشیہ جب آپ نے لکھا ہے مکے میں اور وہ اس کے دفاتر بھیجے ہیں ہندوستان اشاعت کے لیے مولانا اشرف علی تھانوی کے، تو بار بار خطوط میں ذکر کیا ہے کہ دیکھو ان کو اشاعت سے پہلے احمد حسن کو ضرور دکھا لینا۔ واہ واہ،